قابل صدر احترام، آج کی ایک خوبصورت کتاب کلمات خبر و نظر کی مصنف قاری محمد عبدالرحیم صاحب، یہاں پروفیسر صاحب تشریف فرما تھے، شاید کہیں جو ہے شد بٹ صاحب نے کتاب نہیں پڑھی اسی ورنہ یہ کشمیری بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں۔ تو قاری یہ پروفیسر صاحب آپ نے بڑا اچھا آغاز کیا۔ پروفیسر سعید راسی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اس اکبر لائبریری کو آباد رکھا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ، اور اس حال کی موجودگی میں آپ نے علم، ادب اور خوبصورت تخیلات، لوگوں کے جو پیشنز ہیں، مائنڈ ہے، بینٹ آف مائنڈ ہے، جو سوچ و فکر ہے، جو نظریات اور خیالات ہیں، ان کو یکسو کرنے کے لیے ایک ماحول فراہم کر رکھا ہے۔ آپ 3-4 کتابوں کے مصنف ہو گئے، آپ پروفیسر تھے، آپ پرنسپل تھے کالج کے، میرے نہ صرف یہ عزیز ہیں بلکہ ہم ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں، گوڑا بلیال، جہاں ہماری پرورش میں، ہمارے فروٹ میں دودھ، پھگاڑے، چیرے جن کو خوبانی کہتے ہیں، اور فروٹ کے طور پر جو ہے وہ یہ گاجریں اور مولیاں، دانیاں سائیں، ایک طرف دانے ڈالتے تھے اور ایک طرف یہ مولیاں اور گاجریں خرید لیتے تھے۔ اس ایٹماسفیئر میں ہم نے پرورش پائی۔ آج جب میں صغیر آپ کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ہزاروں سال آپ کی نظر شیر، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بھر پیدا۔ میں تھوڑا سا یہ پروفیسر جو ہے نا ارشد صاحب نے کہا ہے جی کہ صاحب کتاب کے لیے بھی کلمات اور کتاب پر بھی، کتاب تو ہے لیکن وہ بہرحال صاحب کتاب ہی ہے، جس نے کاوش کی، جس نے محنت کی، جس نے جدوجہد کی اور اپنے خیالات کو عصر نو کے مطابق ڈھال کر ایک کالم لکھا۔ یہاں پروفیسر آزاد بیٹھے ہیں، پروفیسر صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ کالم کی ایک اپنی تعریف ہے، انشائیہ ایک اپنا علم اور ادب کی ایک تعریف ہے، افسانہ لکھا جاتا ہے۔ جیسے کسی دوست نے کہا کہ سب سے جو مشکل ترین کام ہے وہ لمبے چوڑے خیالات کو تھوڑی سی تحریروں میں یکسو کرنے کا نام جو ہے وہ کالم نویسی ہے۔ ہماری عزیز بہنیں بھی بیٹھی ہوں، میں آپ کو مخاطب نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، میں جنگ لندن سے بھی وابستہ رہا، بڑی زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہوئی ہے۔ کالم لکھتا ہوں تو ادارتی پیج پہ پہنچ جاتا ہے، اوصاف میں چھپے، خبریں میں چھپے۔ اتنا مشکل ترین کام یہ ہے کہ میں رات کے 1 بجے سے 3 بجے جب 2 گھنٹے جاگتا تھا تو کالم لکھتا تھا، اس کے بغیر میں کبھی کالم نہیں لکھ سکتا۔ یہ بڑی یکسوئی چاہیے کیونکہ لوگ تنقید کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے سیکھا ہی جو ہے سوسائٹی میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے۔ کسی کے علم اور عقل کو ماننے کی بجائے ہم اس کو تنقید کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے۔ امام توسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ مدرسے بڑے انہوں نے بنائے۔ تو اپنے ایک مدرسے میں سید صاحب گزر گئے ہیں آپ، تو وہ مدرسے میں گئے تو انہوں نے پوچھا طالب علم سے کہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی کہنے لگا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، انجینئر بننا چاہتا ہوں، پروفیسر بننا چاہتا ہوں، وکیل بننا چاہتا ہوں۔ ایک طالب علم نے کہا کہ میں امام توسی سے کہنے لگا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ تاکہ خدا کو پہچان جاؤں۔ امام توسی جلال کی کیفیت میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آج میرا جی چاہتا تھا کہ اس جامعہ کی اینٹیں اکھڑوا کر دریا دجلہ کے حوالے کر دوں۔ وہ دریا دجلہ کے کنارے وہ مدرسہ تھا، اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں کہ کم از کم اس میں ایک طالب علم تو پڑھتا ہے۔ اس لیے کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، جاہل آدمی خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ اسی لیے آیت آتی گی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب آپ کو جو اللہ سے مخاطب ہونا پڑ جائے تو ان سے جان چھڑائے آدمی۔
نکل جائے. اس لیے وی آر ممبر آف ڈسٹریس سوسائٹی. میں اس پہ بات نہیں کرتا. بڑی بڑی بری حالت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. قاری عبد الرحیم آپ کو بہت اچھی طرح میں جانتا ہوں بڑے عرصے سے. تو جو آپ کے حوالے سے 2 شعر آپ کی نظر اور ایک اور آگے تھے ڈاکٹر عابد نیو. آپ کہیں چلے گئے؟ ادھر ہیں کہ بیٹھے. میں ریت کے دریا پہ کھڑا سوچ رہا ہوں. میں ریت کے دریا پہ کھڑا سوچ رہا ہوں اس شہر سے تو پانی زدو نے پیا. میں صاحب عزت ہوں میری لاش نہ کھولو. میں صاحب عزت ہوں میری لاش نہ کھولو. دستار کے پردو سے کفن میں نے سی ہے. یہ شعر آپ کی نظر. اور اگلا شعر آپ میرے ساگر صدیقی ہو اس دور سے جس غربت اور امارت کی یہاں باتیں ہوئی بڑی مشکل سے ہوتا ہے. چمن میں دیدہ ور پیدا. بڑی محنت کی ہے آپ نے, بڑی کاوش کا مظاہرہ کیا ہے. اس لیے ساگر صدیقی کہتے ہوئے آپ کو انہی کا شعر آپ کی نظر کر دیتا ہوں. زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے. زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے. جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. لوگ کہتے ہیں ساگر کو خدا. آپ نے عالم مدوشی میں سجدہ کر لیا بھائی. ٹھیک ہے جی, آپ نے عالم مدوشی میں سجدہ کر لیا. اللہ اس سجدے کو اس کاوش کو قبول و منظور. اب میں کچھ آپ کے حوالے سے کچھ باتیں ہو گئی. تھوڑی سی دیر کے لیے میں آپ کے کالموں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو مجھے اچھے بھی لگے, مجھے پسند بھی آئے. آپ نے کالم لکھا ہے کہ نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد. یہ 27 پیج پر ہے یہ آپ کا کالم. سامعین, وی آر ممبر آف ڈسٹریس سوسائٹی. جیسے میں نے کہا ہے کہ دوڑ کا ایک معروف طریقہ ہے کہ آپ ہمت کر کے آگے نکل گئے. ہم جب دوڑ نہیں سکتے تو اڈا مارتے ہیں بندے کو گرانے کے لیے یا پیچھے سے پکڑ لے گئے. نہ دوڑیں گے نہ دوڑنے دیں گے. یہ فلسفہ ہے ہماری سوسائٹی کا. لیکن علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا نا کہ مت ہے نہ میں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبارک میں لا ریب فیہ ھدی للمتقین میں کہا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی. میں بس یہ ایڈوکیٹ جنرل چیف جسٹس صاحب بیورو پروسیکیوٹر چیف پروسیکیوٹر یہ سمجھتا رہا کہ ایک ڈرائیور ہے ایک مالک ہے. میرا ایک ڈرائیور تھا تو میں نے کہا یار تم بہت بیوقوف ہو. اچھی ڈرائیونگ کرتا تھا لیکن وہ سطر میں گیا کبھی ادھر مارتا ہے کبھی ادھر مارتا ہے. بہت بیوقوف ہو, تمہارا دماغ نہیں کام کرتا. کہنے لگا سر اگر میرا دماغ کام کرتا تو میں آپ کی جگہ بیٹھا ہوتا. اگر میرا دماغ کام کر رہا ہوتا جس کی آپ کو شکایت ہے تو میں بھی ادھر بیٹھا ہوتا جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بڑا اچھا جواب دیا اس نے مجھے. قرآن مجید کی میں یہ آیت سمجھتا رہا. ترجمہ تو یہی ہے ہم نے بعد کے بعد میں فوقیت دی. انٹرپریٹیشن کی دنیا میں سمجھتا تھا کہ ایک میں مالک ہوں, میں ایڈوکیٹ جنرل, میرا یہ ڈرائیور ہے, میرا یہ خارسامہ ہے, اور یا یہ کہ ایک جاگیردار ہے, صنعت کار ہے, ایک اس کا جو ہے نا وہ مزدور ہے, لیبر مین کے حیثیت سے کام کر رہا ہے. یا یہ میں سمجھتا تھا کہ ایک وزیر اعظم ہے اور ایک اس کا نائب قاصد ہے. ایسا نہیں ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں پیر کرم شاہ بیوری کے ضیاء القرآن کو, اس کی انٹرپریٹیشن پڑھیں. میں نے پڑھی انٹرپریٹیشن. مولانا مودودی کو میں نے دیکھا سے نو میں اچھی وہ تاریخ ان کا جو ہے نا اچھی انٹرپریٹیشن کی, آسان انٹرپریٹیشن ہے. تو اس میں جو ہم نے مجھے بڑی طویل عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی تشریح کیا ہے. ہم نے بات کو بات پر فوقیت دی. یہ فوقیت تھی کیا؟ علم میں, عقل میں, دانش میں, فہم اور فراست میں, تدبر میں, آگاہی میں, اور پروفیسر صغیر جو آپ کو بھی اللہ نے دی ہے شعور میں. یہ تھی اللہ تعالیٰ کا. دیکھیں آنکھیں سب کے ساتھ ہیں, نوز بھی ہے, ٹیتھ بھی ہے, لپس بھی ہے, ایئر بھی ہے. ابھی میرا بیٹا کامران ایئر لگوا کے آ گیا, جب گر جائے تو پھر لگ بھی جاتے ہیں. یہ ساری باتیں موجود ہیں. لیکن جو اللہ نے آپ کو فقیر دی ہے ایک فرد کو فرد پر, وہ جو میں نے باتیں آپ سے عرض کی ہیں اس کی بنیاد پر ہے. آپ میں زیادہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہوا ہے. آپ کو خوش ہونا چاہیے اس بات پر.
کہ آپ محفل سے جاتے ہو، علم کی باتیں کرتے ہو، ادب کی باتیں کرتے ہو، شعور کی باتیں کرتے ہو، آگاہی کی باتیں کرتے ہو، فلسفے کی باتیں کرتے ہو، اقبالیات کی باتیں کرتے ہو. اور آپ نے بڑے مشکل الفاظ استعمال کیے. کسی نے کہا ہے کہ یہاں آپ کے بارے میں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے. تنقیدیں آتی ہیں. جب غالب سے کسی نے کہا کہ آپ مشکل پسندی سے کام لیتے ہو، غالب نے کہا کہ کرتا ہوں آلات کا بلاک تبصرہ، مد نظر مجھے کسی کی ستائش نہیں. کرتا ہوں آلات کا بلاک تبصرہ، مد نظر مجھے کسی کی ستائش نہیں. ستائش کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے روح کو راضی رکھیں اور آپ کی علم اور عدد پہ کچھ لوگ مستفید ہوتے چلے جائیں گے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زخیز ہے ساقی، یہ سارا بنجر نہیں ہے دنیا کے اندر. یہاں زخیز مٹی کے اندر کئی پروفیسر، کئی ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو علم اور ادب کی شمع کو فروزاں کیے ہوئے ہیں. بے شک. اور جب ان لوگوں سے یہ دنیا خالی ہو جائے تو دنیا نہیں بچے گی، پھر بنجر اور زمین ہو جائے گی. وہ سیم اور تھور زدہ زمین باقی رہ جائے گی. اس لیے آپ لوگوں کا وجود سامعین محترم، جس میں ڈاکٹر آزاد پی ایچ ڈی کیا ہوا جنہوں نے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، استاد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا وجود اس سوسائٹی کے لیے باعث رحمت ہے. میں آپ سب کو اس معاملے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب دیکھیں قاری صاحب کیا لکھتے رہے. آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو نسوانیت زن کا نگے باغ ہے فقط مرد، اس پر لکھتے ہیں کہ مکالمات افلاطون لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. اقبال کا شعر ہے. اوپر جو تحریر لکھی وہ دیکھیں کتنی نادر ہے. کہتے ہیں کہ جس درد کا یہ درماں بنایا گیا تھا کہ یہ تعلیم بھی عورت کو اسلام کی تعلیم سے مزین تو کر گئی، لیکن وہ ضرورت آج بھی تشنا ہے کہ عورت کو علم کو معاش کے لیے حاصل کر رہی ہے. اور جب عورت معاش کے لیے بھی تو پھر اس کی آغوش کا مدرسہ بند ہو جائے گا، اور جب آغوش کا مدرسہ نہ چلا تو پھر شرار افلاطون کے شعلہ سے ٹپکے گا. اس پر علامہ کا شعر فٹ کیا کہ مکالمات افلاطون لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. میں اسی کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. جناب رحیم صاحب، نو ڈاؤٹ کہ جب عورت کی تعلیم کی آپ نے باتیں لکھی ہیں تو یہ بھی ساتھ آ گیا علامہ کا کہ تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہوں اور صبا کی پری نہ ہوں. یہ آگے اسی نظم کا یہ حصہ تھا. اور پھر یہ بھی اسی علم کا ساتھ تھا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. ٹھیک ہے جی، ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں. اور ایک بڑی خوبصورت آئی حدیث بھی، ساری حدیثیں خوبصورت ہیں لیکن چلو موضوع کی مناسبت سے کہ جو ہے نا پڑھی لکھی ماں تہذیب و تمدن کی یونیورسٹی. پڑھی لکھی ماں تہذیب و تمدن کی یونیورسٹی ہے. آپ نے خوبصورت کالم لکھ کر اس پہ بھی روشنی ڈالی. میں اس کے لیے بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بات لمبی ہو جائے گی، صرف ایک دو پٹ کر کے میں اجازت چاہوں گا کیونکہ میں نے کچھ زیادہ تیاری کر لی آپ کی ان باتوں پر. ایک کالم آپ کا بڑا خوبصورت آیا، آپ کی بخشش کے لیے شاید یہی کافی ہو. میں نے ایک کالم لکھا، اس میں داردی پیج میں چھپا ہو ساتھ میں، تو محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیچ میں نے احمد رضا بریلوی کی وہ نعت ڈال دی کہ لاکھوں سلام، جو سلام صلات ہے. ضروری نہیں کہ میں فکری طور پر 100%، چونکہ میں صحیح بات یہ ہے، معافی چاہتا ہوں، بڑی سخت بات میں کہنے لگا ہوں کہ علم کی دنیا میں 4 ائمہ جو آئے وہ بھی ہیں. جو بریلوی کے مدرسے میں چلا گیا بریلوی ہو گیا، جو دیوبندی ایک مدرسے کا نام ہے وہاں گیا وہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ اس کا بن گیا. اور جو اہل حدیث کے مدرسے میں گیا وہ جو ہے نا غیر مقلدین کی دنیا میں چلا گیا. وہ 4 ائمہ کو کہیں مانتا ہے کہیں ان سے کرتا ہے. جو امام باڑے کے اندر چلا گیا وہ شیعہ بن گیا. ٹھیک ہے جی. اور جو جس کا باپ مرزئی تھا وہ اسی مرزئی ہونے پہ پہنچے. دادا ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ نہ قرآن مجید پڑھنا ہے، نہ اس کا ترجمہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. خود کی چھوٹی چھوٹی مساجد میں لا کے جھگڑا لڑائی بر صغیر کو فرقوں میں علامہ پیٹتا پٹاتا چلا مر گیا کہ فرقہ واریت پہ. اور قرآن نے بھی یہی کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. سیدھی سیدھی آیت ہے یہ، کوئی اس کا ترجمہ نہیں. لیکن ہم تقسیم ہیں. پہلے مسجد میں جاتا کوئی نہیں، اگر جاتا ہے تو فرقوں میں بانٹ کے ہم نے اپنی مساجد کو آباد کر رکھا ہے.
میں شاید اللہ نے مجھے وہی قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پہ تھوڑا بہت عمل کرنے کی بھی توفیق دے، یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ پھر قوریت میں کوٹ کے آپ نے کی محمد سے وفاتوں نے ہم تیرے 66 پر یہ لکھ کے شاید آپ نے آخرت کو اچھا کر اس لیے کہ جب مقام جبل پر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے، معافی مانگ رہے تھے اللہ سے، بڑا وہی ہے اوپر معافیاں مانگ رہے تھے، تو یہ بڑی اہم بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو حضرت آدم کی طرف آیا کہ اوپر دیکھو، جب اوپر دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، ایسے تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں یہ سمجھا اس بات کو کہ حضرت آدم کی تخلیق سے قبل جب وہ تشریف لائے ابھی اولاد پیدا ہونا شروع نہیں ہوئی، ابھی وہ ٹکراؤ کی کیفیت بھی نہیں پیدا ہوگی، صبح کی بچی شام کو یہ ابھی ٹکراؤ کی کیفیت بھی پیدا نہیں ہوئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو چیز موجود تھی اس وقت بھی، تو یہ نام موجود تھا۔ گویا تخلیق کے کائنات کا جو راز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ موسی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی آمد تھی، جس کے لیے پوری تخلیق کے کائنات ہوئی۔ میں یہ سمجھا اپنے اس ساری زندگی میں، تو آپ نے کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لہو قلم تیرے ہیں، اس پہ بھی خوبصورت کالم آپ نے دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری لگوائی آپ نے دربار میں۔ پھر آپ نے تصوف اقبال پہ بھی بات کی، یہ بڑا مشکل ترین جو سبجیکٹ ہے وہ روحانیت اور تصوف کا ہے، اس لیے کہ تصوف اور روحانیت کی آڑ میں ہم نے ولی اللہ کو بھی اپنا خدا مان رکھا ہے۔ یہ بڑا بہت باریک سا کسی پراپوزیشن ہے کہ ہم جب ماننے لگتے ہیں تو بہت مان جاتے ہیں، ایکسیس کر جاتے ہیں، ایکسیس ان ایوری تھنگ از بیڈ۔ ہم یعنی ولی کو اور خدا کو بھی غلط مت کر کے، میں نعتیں سنتا رہتا ہوں کہ وہ بے صورت بس صورت دے بن آپ محمد آیا ہے، بہت خوبصورت نعت ہے۔ دوسری طرف اس کا ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں آنا تو آپ کی شکل میں آ گیا، ایکسیس ہو گیا، ایکسیس ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کو اللہ رکھنا ہے، محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت رکھتا ہے۔ دنیا کا خوبصورت یہ سبجیکٹ ہے روحانیت اور تصوف کا، کہ عمر خطاب خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے وہ اتقوا فراست المومن انہو ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ رخ ادھر موڑ لیا آپ نے، اس نے کئی پہاڑیاں بیچ میں آ رہی ہیں، عمر خطاب جو ہے نا وہ خطبہ دے رہے ہیں، اور اس حالت میں بھی وہ اتقوا فراست المومن۔ لیکن اتقوا فراست المومن کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارا مشکل کشا ہو گیا، مومن حاجت روا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ مان لیا اس کو ہم نے، یہ بھی ایکسیس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان افراد و تفریق سے بچتے ہوئے خالص تو دین ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تصوف اقبال کا بھی آپ نے بہت خوبصورت کالم لکھا۔ ایک اور بات آپ نے بڑی خوبصورت لکھی ہے اس میں، کہ بس آخری بات، میں باقی باتیں چھوڑ دیتا ہوں ساری، وہ یہ ہے کہ صاحب آپ کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی ہے، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں، یہ کالم کا ٹائٹل ہے صاحب، انہوں نے ایک کالم لکھا ہے کہ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں، کدھر سے پہچانو گے؟ ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، اصلی چہروں پر نقلی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ۔ یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین سبجیکٹ ہے کہ راہبر اور راہزن میں کیسے تمیز ہو، راہبر اور راہزن میں کیسے تمیز کی جا سکے۔ ٹھیک ہے جی، وہ جو ہے نا وہ اما حاجت روائی کے لیے جاتے ہیں، یہ درویشی بھی، یہ اللہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری ہے۔ ہم سلطان کے پاس جاتے ہیں وہ ڈاکو نکل جاتا ہے، ہم راوری اور رہنمائی کے لیے کسی ولی کے پاس جاتے ہیں وہ دکاندار بن کے بیٹھا ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مقام میں فقر ہے بلند کتنا شاہی سے، ایک فقیر کا ایک ولی کا مقام بادشاہوں سے شہنشاہوں سے کی دنیا کی درجے بڑا ہے، مقام میں فقر ہے بلند کتنا شاہی سے، روش کسی کی گدائی آنا ہو تو کیا کہیں۔ اب کسی کو عادت روش کسی کی گدا آ گئی، کسی کو پیری فقیری کی شکل میں اس نے گداگری کر رہی ہے، تو علامہ اقبال اسی کے لیے کہتے ہیں
کہ بیاہ میں نقطۂ توحیدات ہو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، مقام فقر ہے بلند کتنا شائی سے، روش کسی کی ابتدائی جانا ہو تو کیا کہیے۔ بہت ساری اور باتیں، لمبا وقت ہو گیا، ایک بار پھر پروفیسر سیر آسمی آپ آسی صاحب، آپ نے معراج مومن لکھ دیا، آئیکو صغیر لکھ دیا، کچھ اور بھی لکھتے رہا کریں، آپ کی بہت اچھی خوبصورت تعریفیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو محفل آپ سجا لیتے ہو، بزم سجا لیتے ہو، یہ بھی اہل دل لوگوں کے لیے، اہل علم لوگوں کے لیے، اہل دانش لوگوں کے لیے، فہم اور فراست رکھنے والے لوگوں کے لیے، تدبر رکھنے والے لوگوں کے لیے، جو درد رکھتے ہیں اپنے سینے میں، اپنی روح میں، انسانیت کے لیے، سماج کے لیے، سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے، ان کے لیے یہ آپ پلیٹ فارم آپ نے بنا رکھا ہے، اور اس کو جاری و ساری رکھیں۔ ایک بار پھر رحیم صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے، آپ میرے ساتھ صدیقی ہو۔ تو ایک بار پھر وہی شعر کہ جی کرتا ہوں حالات پہ غالب کا بلاد تبصرہ مجھے نظر، مجھے کسی کی ستائش نہیں، ستائش کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور مخلوق کی بہتری کے لیے آپ کو کام جاری رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔